السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آل انڈیا مسلم لیگ کی فارمیشن اور وہ کازز جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ سیاسی جماعت بنائی۔ دسمبر 1906 میں اجلاس ہو رہا تھا، سالانہ سیشن ہو رہا تھا، اینول سیشن ہو رہا تھا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا۔ وہاں پہ نواب سلیم اللہ خان نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی جماعت بنا لی جائے۔ تو ان کی اس تجویز کو بہت پسند کیا گیا اور اسی اجلاس کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ سیاسی جماعت کا وجود عمل میں لایا گیا، یعنی اس کو آل انڈیا مسلم لیگ کا نام دیا گیا۔ بہت ساری وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ اپنے لیے ایک الگ سیاسی جماعت بنانے پر مجبور ہوئے۔ تو سب سے پہلی جو وجہ ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے 1867 میں جو اردو ہندی کنٹروورسی ہوئی تھی، یعنی اردو ہندی جو تنازعہ ہوا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ سیاسی جماعت بنانے کا سوچنا شروع کر دیا۔ یعنی جب بنارس کے ہندوؤں نے اردو کو ختم کرنے کی کوشش کی اور ہندی کو سرکاری زبان بنانے کی تجویز دی اور کوششیں شروع کر دیں، تو مسلمان جو ہیں وہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ شاید ان کی جو لنگوسٹک آئیڈینٹی ہے وہ خطرے میں چلی گئی۔ تو اس لیے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ سے سیاسی جماعت بنانے کا سوچا۔ جو دوسری وجہ ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے ایجیٹیشن، وہ وائلنس جو ہندو کیا کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف ہندوستان میں رہتے ہوئے۔ یہ وائلنس جو ہے وہ پارٹیشن آف بنگال سے سٹارٹ ہوتی ہے، یعنی ہمیں واضح نظر آتی ہے پارٹیشن آف بنگال میں 1905 میں جب بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس میں سے ایک نیا جو پروونس بنا، ایک نیا صوبہ جو بنا وہ ایسٹ بنگال تھا، جس میں مسلمان جو ہیں وہ میجورٹی میں آ گئے۔ یعنی مسلمانوں کو ایسٹ بنگال میں بہت سارے معاشی، سیاسی اور سماجی جو ہے وہ فوائد حاصل ہوئے۔ وہاں پہ مسلمان جو ہے وہ بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہو گئے۔ تو جس وجہ سے ہندوؤں کو یہ بات ہضم نہیں آئی، ایون انہوں نے لارڈ کرزن جس نے یہ سجیشن دی تھی، ریکمینڈ کیا تھا بر صغیر کی حکومتینی برٹش گورنمنٹ کو، تو ان کو بھی قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ اس کے علاوہ انہیں کوشش بھی کی گئی قتل کرنے کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں نے سوادیشی موومنٹ چلائی، یعنی کہ بائیکاٹ کر دیا فارن گڈس کا، ان گڈس کا بائیکاٹ کیا جو برٹشرز جو ہیں وہ یہاں ہندوستان میں بیچا کرتے تھے۔ ایک اور وجہ جو تیسری ہمیں نظر آتی ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہندو آرگنائزیشنز ہیں، یعنی وہ تنظیمیں ہیں ہندوؤں کی جو ایکسٹریمسٹ یا وائلنٹ قسم کی ایکٹیویٹیز کیا کرتی تھیں ہندوستان کے اندر، جیسے ہندو مہاسبھا ہے، آریہ سماج ہے۔ اس قسم کی جو تنظیمیں تھیں ہندوؤں کی، وہ یہاں پہ ایکٹیویٹیز کرتی تھیں، ایسی ایکٹیویٹیز کرتی تھیں جس سے مسلمانوں کو نقصان ہوتا تھا ہندوستان کے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان گائے کو ذبح کرتا تھا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ ایکٹیویٹیز اس لیے کی جاتی تھی کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کو یہاں سے نکال پھینکا جائے۔ تو یہ بھی وجہ بنی کہ مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ سے سیاسی جماعت بنانے کا سوچا، ان ایکٹیویٹیز، ان سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے۔ اچھا، پھر جو ہمیں نیکسٹ وجہ نظر آتی ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس کی فارمیشن ہے، اس کو بنانا ہے۔ یعنی 1885 میں جب کانگریس کو بنایا گیا، لارڈ اے او ہیوم اور لارڈ ڈفرن نے اس جماعت کی بنیاد رکھی، تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا، یہ نصیحت کی، یہ ایڈوائز کی کہ انہیں کانگریس سے دور رہنا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو کانگریس ہے وہ ہندوؤں کی نمائندہ جماعت بن جائے گی، اور ان کی یہ جو پریڈکشن ہے وہ سچ ثابت ہوئی، اور آنے والے وقت میں جو ہے کانگریس میں ہندو میجورٹی میں آ گئے، اور کانگریس نے ایسی پالیسیز کو ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا جو پالیسیز ہندوستان کے مسلمانوں کے حق میں نہیں تھیں۔ یعنی کانگریس نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ یہاں پہ پارلیمانی نظام حکومت ہونا چاہیے، تو یہ اگر پارلیمانی نظام حکومت یہاں پہ امپلیمنٹ کر دیا جاتا تو مسلمان جو ہے وہ یہاں پہ سیٹیں نہیں جیت سکتے تھے۔
اور ظاہر ہے ہندو میجورٹی میں تھے تو ہمیشہ حکومت ہندوؤں کی ہی بننی تھی. تو یہ ایک اور وجہ بنی کہ مسلمانوں نے اپنے لیے ایک سیاسی جماعت بنائی. اچھا جو نیکسٹ وجہ ہمیں نظر آتی ہے وہ شملہ ڈیپوٹیشن ہے جو 1906 میں لارڈ منٹو سے جا کے ملا اور اپنی ڈیمانڈ جو ہیں وہ اس کے سامنے رکھیں. 35 لوگوں پر مشتمل یہ وفد جو ہے وہ سر آغا خان کی قیادت میں لارڈ منٹو سے ملا. اپنے جو مطالبات ہیں جیسا کہ الگ جو اصول تھا الیکشن کا یعنی کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ یہ ڈیمانڈ کیا اور مسلمانوں کے لیے کوٹا جابز میں ڈیمانڈ کیا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ججز لگایا جائے. مسلمان ہائی کورٹ میں جج نہیں لگے ہوئے. تو یہ اس قسم کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ڈیمانڈ کی گئیں اور انکریجنگ جو رسپانس ہے وہ لارڈ منٹو کی طرف سے آیا اور یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ مسلمانوں کی ان ڈیمانڈز کو آنے والے وقت میں پورا کیا جائے گا. تو یہ چند ایک وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ سیاسی جماعت جو ہے وہ بنائی. اچھا جب مسلم لیگ بنائی گئی تو اس کے 3 آبجیکٹیو تھے, 3 مقاصد جو ہیں وہ سیٹ کیے گئے. سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمان ہیں ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے. جو دوسرا آبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ ہارمنی کریٹ کی جائے بٹوین مسلمز اینڈ دا گورنمنٹ, یعنی حکومت ہند یعنی برطانوی حکومت اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ ہارمنی کریٹ کی جائے, یعنی مفاہمت کی جو فضا ہے وہ بنائی جائے. تیسرا اور آخری آبجیکٹیو یہ تھا کہ جو دوسری اقوام رہ رہی ہیں ہندوستان کے اندر ان کے ساتھ بھی بہتر تعلقات قائم کیے جائیں. تو یہ 3 مقاصد تھے جب مسلم لیگ بنائی گئی, لیکن آنے والے وقت میں یہ مقاصد جو ہیں وہ ان میں چینجز آ گئے. یعنی 1913 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح شامل ہوئے مسلم لیگ میں تو اس کے مقاصد میں تبدیلی آ گئی. یعنی پہلی بار 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ نے ایک اٹانومس گورنمنٹ مانگی, یعنی سیلف رول کی ڈیمانڈ کی. اس سے پہلے آل انڈیا مسلم لیگ نے سیلف رول کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی. تو یہ چند ایک آبجیکٹیو تھے. اچھا اگر ہم دیکھیں کہ کامیابیاں کیا رہیں مسلم لیگ کے ہاتھ میں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان ججز کی تعیناتی بھی ہوئی. آنے والے وقت میں مسلم فیملی لاء جو ہے وہ بن گیا. یعنی اس سے جو ہے وہ ہم ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ سیاسی جماعت بنائی تھی اس کے بہت سارے انہیں فوائد بھی ہوئے تھے.